कैसी हैं आप? अरहम ने मायरा का हाथ नरमी से थाम कर पूछा। मैं ठीक हूँ, वो मुख्तसर सा जवाब देती खड़ी हुई थी। मुझे फ्रेश होना है, आप सो जाएं, वो कहती अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। अरहम आगे बढ़ा और दरवाज़ा बजाने लगा। मायरा ने फौरन दरवाज़ा खोला और सामने खड़े अरहम को हैरत से देखा। मुझे आपसे बात करनी है। आपने अपना घूंघट भी नहीं उतारा। शादी से पहले भी मैंने आपको नहीं देखा था। ये बात आप भी जानती हैं। और ये कौन सा तरीक़ा है शौहर से बात करने का? ना चाहते हुए भी अरहम का लहजा सख्त हुआ था। मायरा की पेशानी पर बल आया और वो वॉशरूम से बाहर निकलती आकर बेड पर बैठी और अपना घूंघट उतार कर एक साइड पर रखा। देख लें, मायरा ने कहा। अरहम तो हवन्नक भरी नज़रों से उसे देख रहा था। खुदा ने उसको बहुत फुर्सत से बनाया था। बड़ी बड़ी काली अंधेरी रात जैसी आंखें, गोरी रंगत, नफासत से किया गया मेकअप, बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किया हुआ था। गर्दन और हाथ से उसकी रंगत का अंदाज़ा लगाया जा रहा था। देख लिया आपने, मैं अब चेंज कर सकती हूँ? अरहम को यूं ही हवन्नक भरी नज़रों से खुद को तकता पाकर मायरा ने बेरुखी से कहा था। अरहम होश में आया और अपना सर झटका। आप इस लहजे में मुझसे बात क्यों कर रही हैं? क्या आपकी शादी मुझसे ज़बरदस्ती हुई है? अरहम ने पूछा तो मायरा के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। आपको बीवी चाहिए थी, आपको बीवी मिल गई है, चाहे फिर वो मर्जी की हो या अनचाही। आप खुश हैं ना? बात खत्म। वो तल्ख लहजे में बोलती अरहम को हैरान कर गई थी। कमरे से बाहर हम अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, लेकिन इस कमरे में जो होगा वो हम कमरे से बाहर डिस्कस नहीं करेंगे और किसी को जाहिर नहीं होने देंगे, वो कहती वॉशरूम में बंद हुई थी। अरहम ने अपना सर झटका और ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ, अपने कपड़े लिए और अपने कमरे के साथ अटैच कमरे में दाखिल हुआ और वॉशरूम में बंद हो गया। मायरा थोड़ी देर बाद जब फ्रेश होकर वापस आई तो कमरे में कोई भी नहीं था। मायरा सुख का सांस लेती अपना सामान समेट कर रखती बेड पर लेटी ही थी कि अरहम कमरे में दाखिल हुआ। मायरा ने हैरत से उस छोटे से दरवाजे को देखा जो कि बंद होने के बाद बिल्कुल दीवार जैसा दिखाई देता था। अरहम मायरा के चेहरे पर हैरानगी देख मुस्कुराता दरवाज़ा बंद करके अपनी शेरवानी अलमारी में रखकर बेड पर आकर लेटा तो मायरा करंट खाकर उछलती खड़ी हुई थी। अब तुम्हें मेरे यहाँ लेटने पर भी मसला होगा? अरहम ने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं नहीं, मुझे क्या मसला होगा, लेटें, शौक से लेटें, वो कहती एक साइड पर होकर बेड पर लेट गई थी। अरहम ने मोबाइल निकाला और स्क्रॉलिंग करने लगा। ये लाइट बंद कर दें प्लीज़, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं थक चुकी हूँ। मायरा के कहने पर अरहम ने बड़ी लाइट बंद करके डिम लाइट जला दी थी। थोड़ी ही देर में मायरा की गहरी सांसों की आवाज़ अरहम की समातों से टकराई। इस लाल डिम लाइट में उसका चेहरा बेहद पुरकशिश लग रहा था। वो बेध्यानी में उसके करीब हुआ, कमरे की सारी लाइट्स रिमोट से बंद की और उस पर साया फिगन हुआ था। उसके चेहरे के नक़ूश को अपने लबों के लम्स से महकाता, उसके लबों को अंगूठे से रब करता, लबों पर झुका, आंखें मूंद गया था। शिद्दत में इजाफा होने लगा था और मायरा जी जान से कांपी थी। मायरा के हरकत करने पर अरहम होश में आया तो मायरा आंखें आपस में पैवस्त किए मुसलसल उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अरहम की शिद्दत में इजाफा हुआ। एक ही जुस्त में वो बेड से उतरता वॉशरूम में बंद हुआ था। मायरा जो कब से खुद पर वजन और सांसों पर कैद महसूस कर रही थी, खुद से वजन हटने पर उठ बैठी और लंबे लंबे सांस लेने लगी। अरहम बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में वॉशरूम से बाहर आया। मायरा, आप जाग रही हैं? अरहम ने हैरान होते हुए कहा और लाइट जला दी। मायरा का चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अरहम एक ही जुस्त में मायरा के करीब आकर बैठा और उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। आपने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? अरहम भरपूर अदाकारी करता उसकी कमर सहलाकर बोला था। आप यहाँ नहीं थे? मायरा ने हैरत से पूछा तो अरहम ने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा क्या हुआ है जो पूछ रही हो? मैं यहाँ नहीं था। अरहम उसकी हालत से लुत्फानंदोज होता बोल कर मुस्कुराया। वो मायरा बोलते बोलते रुकी और रोने लगी। अरे अरे रिलैक्स, यहाँ मेरे कमरे में एक भूत रहता है। वो कभी कभी तंग करता है और कभी कभी तो मुझ पे भी आ जाता है। बहुत अच्छा है, वो यहाँ रहेगी तो आपका भी अच्छा दोस्त बन जाएगा वो। अरहम उसे
ڈرے ہوئے دیکھ مزید ڈرا رہا تھا۔ مائرہ خود سے ارحم کے قریب آئی تھی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا اور بیک وقت دونوں کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ مائرہ نے ارحم کے سینے میں اپنا سر جھکایا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ارحم کو اٹھتے دیکھ مائرہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ کہیں نہیں، میں یہی ہوں۔ ارحم نے لیٹ کر مائرہ کو اپنے سینے پر لٹایا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ارحم کا مقصد ہرگز اسے ڈرانا نہیں تھا، لیکن وہ بے خودی میں جو حرکت کر گیا تھا اس کو چھپانے کی تگودوں میں وہ اسے ڈرا گیا تھا۔ ایک بار پھر مائرہ کی بھاری سانسیں ارحم کو اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ارحم نے اپنے لب بھینچے اور اپنے ہاتھوں کی بے باک حرکتوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ مائرہ کے سسکنے کی آواز پر وہ اپنے ہاتھوں پر پہرا لگائے لب بھینچ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپائے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مائرہ کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چوتا مائرہ کو خود سے دور کیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مائرہ کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے بیٹھے ارحم پر گئی، جو موبائل میں مصروف تھا۔ وہ اپنے لب بھینچے اٹھی اور کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ ولیمہ کینسل کر دیا گیا ہے، مائرہ کو تیار ہوتے دیکھ کر ارحم نے کہا۔ مائرہ نے چونک کر ارحم کو دیکھا اور پھر اس کے روبرو آئی۔ کیوں؟ مائرہ اس کا جواب جانتی تھی، پھر اس سے سوال کر بیٹھی۔ ارحم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میں حرام منہ لگانے کا عادی نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھک کر کہتا ڈریسنگ مرر کے سامنے آیا اور بال سنوارنے لگا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں، ناشتہ وہیں کریں گے۔ ارحم بال سیٹ کر کے کہتا واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ مائرہ سر جھکائے ڈریسنگ مرر کے سامنے آئی اور تیار ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ سب گھر والوں کو مل کر مائرہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مائرہ کے گھر والے ناشتہ لے کر ان کے گھر آنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ارحم نے خود ہی منع کر دیا تھا۔ وہ مائرہ کے گھر والوں سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ارحم نے مائرہ کے گھر جانا ہی مناسب سمجھا۔ مائرہ اور ارحم کی شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی اور ان دونوں کی ارینج میرج تھے۔ شادی سے پہلے دونوں گھر والوں نے بات طے کر لی تھی، جبکہ ارحم اور مائرہ کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی خوشی میں خوش تھے۔ آپ گھر میں چلیں، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، وہ کہہ کر گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ مائرہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی اسے اپنی نانی، ماں اور باپ بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ مائرہ کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی اور وہ ان کو اگنور کرتی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ اپنی ماں کے گھر آئی ہو، ملو گی بھی نہیں ماں سے؟ مسز میوش نے کہا تو مائرہ کے بڑھتے قدم رکے اور اس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ آپ لوگوں نے مجھ سے میری مرضی جانی تھی؟ نہیں نا، میں نے مشرقی لڑکیوں کی طرح اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اب کیوں بات کرنی ہے؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ تم جانتی ہو سب، اس کے باوجود تم… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارحم وہاں آیا۔ مائرہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ ارحم کی طرف اچھالی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ بیٹا معاف کرنا، یہ ایسی ہی ہے، وقت لگے گا اسے تمہارے ساتھ رنگ میں ڈھلنے میں۔ مسز میوش نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ آنٹی، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اگر آپ کو برا نہیں لگے گا تو؟ ارحم نے آہستگی سے پوچھا تو مسز میوش نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا یہ شادی مائرہ کی اجازت کے بغیر ہوئی ہے؟ کیا اس شادی سے یہ خوش نہیں تھی؟ ارحم کے پوچھنے پر مسز میوش نے حیرت سے ارحم کو اور پھر زاور صاحب کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے کچھ کہا تم سے؟ وہ تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی؟ مسز میوش نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ ان کے ہڑبڑانے پر اتنا تو ارحم کو محسوس ہو گیا تھا کہ مائرہ کی مرضی کے بنا ہی یہ شادی ہوئی ہے۔ نہیں، اس نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ ڈپریشن میں ہے یا گھر سے دور ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہے۔ ارحم نے خود ہی بات سنبھالی۔ زاور صاحب آگے بڑھے اور ارحم سے ملے، جبکہ ارحم نے آگے بڑھ کر رشیدہ بیگم سے پیار لیا اور وہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ ناشتہ کرنے کے لیے بھی مائرہ نیچے نہیں آئی۔ وہ کب سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے مائرہ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آپ لوگ کھانا شروع کریں، میں مائرہ کو لے کر آتی ہوں۔ مسز میوش کہہ کر اٹھی اور مائرہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ان کے تیور بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے۔ مجھے مائرہ کے کمرے کا بتا دیں، میں خود ہی اسے لے آتا ہوں، ارحم نے کہا تو زاور صاحب نے پریشانی سے ارحم کو دیکھا۔ نہیں بیٹا، اس کی ماں لینے گئی ہے، وہ لے آئے گی، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں تکلف کی کیسی بات ہے انکل؟ مائرہ کا گھر میرا اپنا ہی تو گھر ہے۔ ارحم کے کہنے پر زاور صاحب پریشان ہوئے۔ وہ ارحم کو انکار نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے مائرہ کے کمرے کا راستہ بتایا تو وہ سیڑھیاں عبور کرتا
ان کے بتائے کمرے کی طرف بڑھا۔ مسز مہوش کمرے میں آئیں تو مائرہ لاپرواہ انداز میں بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اسے ایکسیپٹ کرو، نہ تو تم کیوں نہیں کرتی ہو اسے قبول؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں ماما، میں خود کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ غصے سے کھڑی ہوتی بولی تھی۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ مسز مہوش نے پوچھا۔ ارہم کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں جلدی اس سے علیحدگی کا مطالبہ کروں گی، اور میں جانتی ہوں کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو ہرگز نہیں رکھنا چاہے گا جو اس کے حقوق پورے نہ کر رہی ہو، اس کی ضرورت پوری نہ کر رہی ہو۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتی انہیں سب کچھ باور کروا گئی تھی۔ ارہم نے افسوس سے سر جھکایا۔ کیا تم نے ایسا کیا؟ مسز میوش نے اپنا سر تھام لیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی ان لوگوں نے اچانک یہ ولیمہ کینسل کر دیا۔ انہیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی، جتنی ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی، اس سے کہیں زیادہ انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی۔ وہ اپنا سر تھام کر بولی، اگر تم نے اسے علیحدگی کا مطالبہ کیا یا ایسی ویسی حرکت دوبارہ کی تو یاد رکھو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتی کھڑی ہوئی تھی۔ ارہم نے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ مائرہ کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا۔ ایک انچاہے انسان کے ساتھ جڑ جانا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے وہ جانتا تھا۔ مائرہ نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا اور ان کی طرف بڑھ کر ان کے سینے سے لگی۔ ماما، آپ نے جو کہا میں نے وہ کیا تو ہے، اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ جس طریقے سے پہلے میری بات مانی ہے اسی طریقے سے اب بھی میری بات مان لو اور اپنی خوشحال زندگی کی طرف بڑھ جاؤ۔ مسز مہوش نے نرمی سے مائرہ کے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو مائرہ زارو قطار رونے لگی۔ باہر کھڑے ارہم نے دروازہ بجایا تو مائرہ جلدی سے آنسو صاف کرتی اپنی ماں سے دور ہوئی تھی۔ بیٹا، تم کیوں آ گئے؟ ہم تو نیچے آ ہی رہے تھے، مسز مہوش نے کہا تو ارہم نے مائرہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ ہاں بس ہمیں جلدی نکلنا ہے، اسی وجہ سے میں مائرہ کو بلانے آیا تھا، ارہم نے کہا تو مائرہ اپنا بیگ اٹھاتی اپنی ماں کے ساتھ نیچے آئی اور خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ مائرہ بھی کافی حد تک نارمل لگ رہی تھی۔ مائرہ ارہم کے ہمراہ گھر آئی اور سب سے مل کر واپس کمرے میں بند ہو گئی۔ نئی دلہن کو کسی نے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا۔ ارہم اپنے کام کے لیے نکل چکا تھا۔ بہت سے کام اس نے شادی کی وجہ سے پینڈنگ رکھے تھے اور وہ اسے نمٹانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رات دیر گئے وہ واپس گھر لوٹا اور مائرہ سونے کا شغل نوش فرما رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد لیٹ گیا۔ مائرہ کو اپنے حصار میں لیے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ مائرہ کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے دوسری سائڈ بیڈ کو دیکھا تو وہ بالکل درست تھی۔ مائرہ نے کاندھے اچکائے اور فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی۔ دماغ میں مسلسل اس کی ماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ شادی کا لمحہ، شادی سے پہلے کے لمحے، ایک ایک بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی اور وہ پاگل ہونی کی تھی۔ مائرہ نے آگے بڑھ کر فروٹ باسکٹ میں پڑا چھوٹا سا چاقو اٹھایا اور اپنے ہاتھ کی نبض کاٹ لی تھی اور وہ غنودگی میں جاتی فرش پر گری۔ ہاتھ سے خون نکل کر کارپیٹ بھگو رہا تھا اور وہ نیم بے ہوش ہوتی آنکھیں بار بار کھولتی سامنے کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی تھا جو کمرے میں داخل ہوا تھا اور چیختا اس کی طرف لپکا تھا۔ مائرہ کو اس کی آواز کی سمجھ ہی نہ آئی کیونکہ وہ آواز اسے کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور وہ آواز اس قدر بھاری تھی کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ آواز کس کی ہے۔ مائرہ نے سکون سے آنکھیں موند لیں جبکہ کمرے میں داخل ہونے والا وجود اسے اپنی باہوں میں بھر کر اسپتال کے لیے بھاگا تھا۔ حویلی میں موجود ملازموں سے لے کر مہمانوں تک نے حیرت سے اس نئی نویلی دلہن کو دیکھا تھا جس نے شادی کے دوسرے ہی دن خودکشی کرنے کی کوشش کر لی تھی۔ لوگ باتیں کرنے لگے تھے جس سے ارہم خان زادہ تو بالکل بھی فرق نہ پڑتا لیکن اس کے گھر والوں کو فرق پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کے لیے ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی اور غریب گھر کی لڑکی کو لا کر محل میں بٹھا دیا، لیکن اسے عزت راس نہیں آئی۔ غریب لوگ یہی کرتے ہیں امیروں کو بدنام کرنے کے لیے، مسز فریحہ نے غصے سے پھنکار کر کہا۔ یوسف صاحب نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ پہلے ہی دن سے یہ رشتہ ختم کرنے پر تول رہی تھی لیکن آج تو انہیں بہانہ مل گیا تھا۔ فریحہ بیگم زبان سوچ سمجھ کر چلاؤ، یہ نہ ہو کہ غلطی تمہارے بیٹے کی ہو، یوسف صاحب نے کہا تو فریحہ بیگم اٹھی تھی۔ کل کی آئی ہوئی لڑکی کو آپ اپنے بیٹے پر فوقیت دے رہے ہیں؟ کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ باکردار ہے، اچھا دکھتا ہے، اچھا کماتا ہے، اچھے گھر سے ہے۔ وہ لڑکی تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے جسے آپ اپنے بیٹے پر فوقیت دے رہے ہیں۔
وہ جل بھن کر بولتی کھڑی ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سب مہمان کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، گھر کے کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو ابھی یہاں سے جانا پڑے گا۔ ولیمے کا دعوت نامہ آپ لوگوں کو آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ یوسف صاحب نے سر جھکا کر کہا تو سب مہمان اٹھ کر اپنی اپنی تیاری کرنے کے لیے کمروں میں بند ہوئے۔ ارحم خانزادہ نے اسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی کہ کچھ ہی منٹوں میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر مائرہ کے پاس موجود تھے۔ نہ جانے کیا تھا ایسا اس لڑکی میں کہ وہ 2 دن میں ہی اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن رات کے خاموش لمحوں میں وہ اس سے سکون حاصل کر لیتا تھا۔ لیکن آج جب وہ زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہی تھی تو وہ بے چین تھا، نم آنکھوں سے مسلسل زمین کو گھورتا کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہیں، کچھ میڈیسن لکھتی ہیں، خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا ہے، ویکنس ہوگی، پر آپ ان کا خیال رکھیے گا، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو ارحم نے اس بات میں سر ہلایا اور وارڈ میں داخل ہوا۔ مائرہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک ڈرپ لگی تھی، جبکہ آنکھیں اس کی آنسوں سے نکل کر کنپٹی بھگو رہی تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اگر تم اس شادی سے راضی نہیں تھی تو شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ارحم غصے سے دھاڑا۔ وہ اس وقت غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مائرہ کی حرکتیں اب اسے مشکوک لگنے لگی تھی۔ تو آپ منع کر دیتے؟ مائرہ بے تکی بات کر رہی تھی، اسے اس کا اندازہ خود بھی نہیں تھا۔ مجھے خواب آنا تھا کہ تم اس شادی کے لیے راضی نہیں اور میں اس شادی سے انکار کر دوں؟ مجھے تو یہی لگا تھا کہ لڑکی راضی ہے۔ ارحم غصے سے دھاڑا۔ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ ارحم مائرہ سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مائرہ نے آنکھیں کھول کر غصے سے ارحم کو دیکھا۔ ہم غریب گھر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے ہاں پسند کرنا یا نہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ہم تو مشرقی لڑکیاں ہیں، اپنے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکایا کرتی ہیں، ہمیں ہماری عزت پیاری ہوتی ہے۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ اچھا، اگر اپنے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا تو اسے پورا بھی کرتی نا، یا اپنے سر پر طلاق کا دھبا لگوانے کی سوچ رکھتی ہو؟ ارحم خانزادہ غصے سے دھاڑا۔ وہ طلاق کے نام پر لرز گئی تھی۔ مائرہ نے اپنے لب بھینچے اور آنکھیں موندی۔ اس نے ارحم کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بس خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ ارحم غصے میں اسے وہیں چھوڑ کر وارڈ سے باہر نکلا اور اسپتال سے نکلتا چلا گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے ارحم مائرہ کو لے کر واپس گھر آیا۔ سب لوگ سو رہے تھے اور وہ خاموشی سے چلتا مائرہ کو اپنے ہمراہ لیے اپنے کمرے میں آیا تو ارحم کی دادی بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیسی ہے بیٹی کی طبیعت؟ ارحم کی دادی نے پوچھا۔ مائرہ نے شرمندگی سے سر جھکایا اور اٹھ کر بیٹھی۔ ٹھیک ہے اب، ارحم نے سر جھکا کر کہا۔ ارحم کی دادی سائرہ بی بی کبھی اوپر نہیں آتی تھی اور آج مائرہ کی وجہ سے وہ اوپر آئی تھی کہ بات ہی ارحم کو تیش دلا رہی تھی۔ تم کمرے سے باہر جاؤ، مجھے مائرہ سے کچھ بات کرنی ہے، ارحم کی دادی نے کہا تو ارحم سر اس بات میں ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ارحم کی دادی بات کر کے باہر آئیں تو ارحم ریکنگ پر ہاتھ رکھے گمسم سا کھڑا تھا۔ بچی ہے وہ، خیال رکھو اس کا، سائرہ بی بی نے کہا تو ارحم نے شکوہ کن نظروں سے اپنی دادی کو دیکھا تھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ ارحم کی شکوہ کن نظروں کا مطلب وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ آخر وہ ان سے کس چیز کا شکوہ کر رہا تھا؟ سائرہ بی بی نے ایک سرد آہ بھری اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ارحم نے اپنی دادی کا ہاتھ تھاما اور انہیں کمرے تک چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آیا تو مائرہ گمسم سی بیڈ پر لیٹی چھت کو ہی گھور رہی تھی۔ ارحم کیسے ہو تم؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی ارحم کے سینے سے لگی تھی۔ مائرہ چونک کر اٹھ بیٹھی اور اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور کمرے میں داخل ہونے والی اس لڑکی کو دیکھا جو جینز کے اوپر ٹاپ پہنے ارحم کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ ارحم بھی ساکت نظروں سے اپنی گردن میں جھولتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ مائرہ کو نہ جانے کیوں ارحم کے اس طرح ساکت کھڑے رہنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی اس لڑکی کو خود سے دور نہیں جھٹکا۔ ارحم، یہ لڑکی کون ہے؟ ملائکہ کی جیسے ہی نظر بیڈ پر بیٹھی مائرہ پر گئی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے مائرہ کی طرف 2 قدم بڑھائے۔ ارحم نے اپنی پیشانی رگڑی، ایک نظر مائرہ اور پھر ایک نظر ملائکہ کو دیکھا۔ میٹ ہر ملائکہ، شی از مائی وائف، ارحم نے کہا تو ملائکہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ زمین میں دھنس رہی ہو۔ اس کو تو اپنی سماعتوں میں بم گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ لڑکھڑائی اور ڈریسنگ مرر کے پاس پڑی چیئر کا سہارا لیا۔ اس نے مائرہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھوں تو پر مہندی لگی ہوئی تھی اور لال جوڑے میں وہ کوئی نئی نویلی دلہن ہی لگ رہی تھی۔ ایک نظر کمرے پر ڈالی تو اس کی سجاوٹ سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی نئے جوڑے کا کمرہ ہے۔ نہیں ارحم، کہہ دو یہ مذاق کر رہے ہو، تم آخر ایسا کیسا کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ ملائکہ،
जो होना था सो हो गया। मैं अब किसी भी किस्म का तमाशा नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी पहले ही उलझी हुई है, मज़ीद ना उलझाओ। मेरे कमरे से निकल जाओ। अरहम ने गुस्से से कहा तो मलाइका ने हैरत से अरहम को देखा था। ये उसका वही कज़न था जो उससे बेहद मोहब्बत, एहतराम और नर्म लहजे में बात किया करता था, और आज वो उससे बेरुखी से बात कर रहा था, और वजह थी सामने बैठी लड़की। मलाइका को इन चंद पलों में ही मायरा से नफरत महसूस हुई थी, और वो मुंह पर हाथ रखती, सिसकियां दबाती कमरे से निकल गई। मायरा पूछना चाहती थी कि कौन थी ये लड़की और आखिर इतने बेबाक अंदाज में वो उससे क्यों मिली, लेकिन वो पूछने की हिम्मत न कर सकी और अपना सर झुकाए अपने लब काटने लगी। आइंदा अगर तुम्हें मुझसे किसी भी तरीके का कोई भी मसला हो तो मुझे बताना, यह हरकत दोबारा नहीं करना। अरहम बेरुखी से कहता ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। मायरा ने एक सर्द आह भरी और वापस लेट गई। कुछ दिन पहले का मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने लहराने लगा और दिमाग की रगें उभरने लगी थी, और एक बार फिर नींद पागल होती वो बैठी थी। मैं कैसे ये सब एक्सेप्ट कर लूँ? वो सर थाम कर बैठी रोने लग गई थी। अरहम ड्रेसिंग रूम से बाहर आया और मायरा को रोते देख उसके पास आकर बैठा और नरमी से मायरा का हाथ अपने हाथ में लिया। मायरा ने चौंक कर अरहम को देखा। उसकी आंखों में इस वक्त मायरा के लिए फ़कत मोहब्बत थी, नरमी थी। थोड़ी देर पहले वाली संजीदगी, बेरुखी तो कहीं दूर जाकर छुपी थी। आराम करो, कुछ भी मत सोचो, अरहम ने नरमी से कहकर मायरा का गाल थपथपाया और उसे अपने साथ लिए बेड पर लेटा। मायरा अरहम का हिसार पाकर पुरसुकून हुई थी और बेआवाज न जाने कितनी देर तक रोती रही। अरहम ने भी उसे रोने से न रोका। वो इरादा कर चुका था कि वो मायरा को इस माहौल से कहीं दूर लेकर जाएगा ताकि वो पुरसुकून हो सके। मलाइका जब से आई थी उसने जीना हराम कर रखा था। घर के हर फर्द का रो रो कर वो न सिर्फ अपनी हालत ख़राब कर चुकी थी बल्कि घर के हर फर्द को भी जिच कर रही थी। मलाइका, जो होना था हो गया, अब रोने धोने से क्या फ़ायदा? और तुम्हारी माँ तो बहुत फ़ख्र से कहा था कि वो तुम्हारी शादी तुम्हारे फुप्पोजाद से करेंगी। अब यहाँ क्या मेरे बेटे का घर ख़राब करने आई हो? फरीहा बेगम गुस्से से चीखी थी। मलाइका ने उनकी पूरी रात ख़राब की थी। अब उनका सर दर्द से फट रहा था, लेकिन मलाइका का रोना धोना बंद नहीं हो रहा था। खाला, मामा ने अगर कहा था तो आप थोड़ा सा तो मेरा इंतज़ार करती, मेरी खुशी का ख्याल करती। मलाइका भी ऊंची आवाज़ में बोली थी। अरहम मायरा के हमरा नीचे आ रहा था। वो मुलाजिम पीछे उनके 2 बैग लिए चल रहे थे। कहीं जा रहे हो? फरीहा बेगम ने अपने लहजे की कड़वाहट को छुपाना चाहा, लेकिन मायरा ने बखूबी महसूस किया था उनका जहर खुंद लहजा। जी मामा। जी, मामा बाबा ने मरी के 2 टिकट्स दी थी गिफ्ट में, तो सोचा उससे लुत्फानंदोज़ हो लिया जाए जब तक मलाइका भी वापस चली जाएगी। मलाइका मायरा को गुस्से से घूर रही थी। अरहम की बात पर मलाइका ने चौंक कर अरहम को देखा। अरहम, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत, मैंने तुमसे कब इजहार मोहब्बत किया था? अरहम ने चौंक कर मलाइका को देखा। मलाइका की ज़बान को ब्रेक लगा था। इन दोनों की निस्बत जब से एक दूसरे से तय हुई थी, अरहम ने तो कभी उससे बात भी नहीं की थी। वो ये सोचकर ही लब भींच गई। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे दिल में जज्बात महज मेरी बीवी के लिए हैं और किसी के लिए नहीं होंगे, न मेरी मंग के लिए न मेरी किसी कज़न के लिए। अरहम ने साफ गोई का मुजाहरा किया। मायरा के दिल ने एक बीट मिस की थी। क्या वो सारे जज्बात जो एक बीवी को मिलने चाहिए, क्या वो उसके लिए थे? दिल ने दिमाग से पूछा, लेकिन दिमाग ने फौरन उसे डपट दिया। अपनी जगह और हैसियत ना भूलें। वो कर्ब से आंखें भींच गई। अरहम मायरा के गिर्द हिसार बांध कर सब घर वालों से मिलता वहां से निकलता चला गया था, जबकि मायरा एक बार फिर रोने का शुगल नोश फरमाने लगी थी। वो कुछ सोचती उठी और फिर जैसे आई थी वैसे ही बैग लेकर वहां से निकल गई। फरीहा बेगम ने सुख का सांस लिया और मुलाजमा को चाय बनाने का कह दी अपने कमरे में चली गई थी। मायरा और अरहम को मरी आए हुए आज 3रा दिन था और मायरा की हालत में काफ़ी सुधार था, लेकिन वो अरहम से कट कर रहती थी, न बात करती थी न उसकी तरफ देखती थी। आज भी जब अरहम ने उसे शॉपिंग का कहा तो वो मान ही नहीं रही थी, लेकिन अरहम की सख्ती करने पर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो लोग इस वक्त लोकल रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। मायरा, तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, अरहम ने कहा तो मायरा गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ गई और अरहम गाड़ी पार्क करने के लिए चला गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि रेस्टोरेंट के अंदर चलो, इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हो? अरहम ने गुस्से से कहते मायरा का हाथ पकड़ा, लेकिन अगले ही पल मायरा ने अरहम का हाथ झटक दिया और अपने सामने खड़े खूबरू नौजवान के सीने से लगी। अरहम का पारा हाई हो गया था।
مائرہ میرے پاس آؤ، وہ پوری طاقت سے چیخا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے پلٹ کر اس امیر سادے کو دیکھا جو برانڈڈ کپڑوں میں آئی فون ہاتھ میں لیے ہر تمیز بھلائے چیخ پڑا تھا۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی تمہاری میرے ساتھ اس رویے کی؟ ارحم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کی بیوی یوں کسی کے سینے سے لگی کھڑی تھی، لیکن مقابل کھڑے وجود بالکل ساکت کھڑا حیرت سے ارحم کو دیکھ رہے تھے، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ریسٹورانٹ میں بیٹھی مائرہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی ریسٹورانٹ کے باہر آئی اور آ کر ارحم کا ہاتھ تھام لیا۔ ارحم نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑی مائرہ کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی اس کے عکس کو۔ وہ نم آنکھوں سے مائرہ کو دیکھ رہی تھی۔ گڑیا، وہ نم آواز میں بولی، آپ کی گڑیا اسی دن مر گئی تھی جس دن آپ بلی کا بکرا بننے کے لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ غصے سے کہتی ارحم کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانے لگی، لیکن ارحم نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں تھوڑی دیر؟ ارحم نے کہا تو مائرہ نے نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ لڑکی اس بات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ ریسٹورانٹ کی طرف بڑھی، اور ساتھ ہی وہ لڑکا۔ یہ اتفاق ہے یا کوئی رشتہ جو آپ دونوں ایک جیسی ہیں؟ اور آپ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتی؟ ارحم نے پوچھا تو سامنے بیٹھی لڑکی نے ایک سرد آہ ہوا کے سپرد کی۔ ساتھ بیٹھے لڑکے نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر اس کی ہمت باندھی تو اس نے بولنا شروع کیا، میرا نام ماریا زاور ہے، مائرہ کی جڑواں بہن۔ آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، لیکن میں حمزہ کو پسند کرتی تھی۔ باپ سے کہنے کی ہمت نہ ہوئی، اسی لیے رشتے کے لیے ہاں کر بیٹھی، لیکن حمزہ نے جان دینے کی دھمکی دی تو میں وہاں سے بھاگ کر اس کے ساتھ آ گئی۔ جس دن آپ کے بابا اور ماما میرا رشتہ دیکھنے آئے اس دن مائرہ نانو کے ساتھ گئی تھی پشاور، اور جب آئی تو گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مجھے وہی وقت صحیح لگا حمزہ کے ساتھ آنے کے لیے، اور میں حمزہ کے ساتھ بھاگ آئی۔ وہ بول کر خاموش ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور بابا کو عزت بچانے کے لیے کسی کو تو بکری کا سر چاہیے تھا، انہوں نے میرا سر قلم کرنے کا ارادہ کر لیا اور بنا کسی کو بتائے ماریہ کی جگہ مائرہ کا نکاح ارحم سے کروا دیا گیا۔ لیکن مجھے پتا کیا لگتا آپی؟ مائرہ کے بولنے پر تینوں نے ایک طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ماریہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں آپ کی جگہ لے رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اجنبیت محسوس کرتی ہوں۔ جانتی ہے نا کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی جگہ پر ہوں۔ وہ کم آواز میں غرائی، نہیں، یہ ہمارے نصیب میں تھا۔ تم نے ارحم کی زندگی میں جانا تھا اور میں نے حمزہ کی۔ میں حمزہ کا نصیب تھی اور تم ارحم کا۔ اپنے شوہر کے ساتھ خوش کیوں نہیں رہتی؟ ماریہ کے کہنے پر مائرہ نے سر جھکایا تھا۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے نصیب میں تھا، تبھی تو وہ اس کا شوہر تھا۔ آخر اللہ کے فیصلوں پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ مائرہ کا دل ایک الگ ہی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ارحم کی طرف دیکھے۔ یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ ہم ایک منتھ کے لیے یہیں ہیں۔ اور مس ماریہ، مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میری اور حمزہ کی زندگی خراب کرنے سے بہتر حمزہ کے ساتھ رہنے کا سوچا۔ ارحم نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ ماریہ کے منع کرنے کے باوجود ارحم نے انہیں کھانا کھانے کے بعد ہی جانے کی اجازت دی، جبکہ مائرہ تو بالکل ہی گمسم ہو گئی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ ماریہ جب جب اسے پکارتی تو وہ بمشکل مسکرا کر جواب دیتی۔ ماریہ واپس ملنے کا کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ارحم مائرہ کے ہمراہ واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مائرہ گھر پر آئی تو بہت خاموش تھی۔ ارحم نے بھی اسے زیادہ مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن جب رات میں بھی اس نے چپی نہ توڑی تو ارحم سے چھوٹا مائرہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مائرہ، تمہارے اور میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، یہ ہونا تھا، تو اس میں منہ بنانے والی کون سی بات ہے؟ ارحم نے غصے سے کہا تو مائرہ نے چونک کر ارحم کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کب منہ بنایا؟ مائرہ نے منہ بسوڑ کر کہا، تو مجھ سے بات کرو نا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی اجنبی کے ساتھ آیا ہوں۔ ارحم نے غصے سے کہتا اٹھا تھا۔ آپ پوچھیں مجھ سے، کیا پوچھنا ہے، میں جواب دے رہی ہوں، مائرہ نے کہہ کر سر جھکایا۔ ارحم مائرہ کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ مائرہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوں۔ مائرہ، میں تمہارے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ مائرہ نے بے یقینی سے ارحم کو دیکھنے اس کی بات کاٹی تھی۔ کیا؟ ارحم نے غصے سے پوچھا تو مائرہ نے سر جھکا لیا۔ مائرہ کا چہرہ لال ہوتا دیکھ وہ سمجھ چکا تھا مائرہ نے رشتہ آگے بڑھانے کا مطلب کیا سمجھا ہے۔ ویسے میرا مطلب وہ نہیں تھا، اگر تم چاہتی ہو تو ہم اس طریقے سے بھی رشتہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ارحم کے کہنے پر مائرہ بری طرح سے کھانسنے لگی تھی۔ نہیں، میں وہ، مائرہ بولتے بولتے رکی اور سر جھکا گئی۔
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو، ارحم نے نرمی سے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر دوسری طرف بیڈ پر لیٹ گیا۔ مائرہ نے سکون کا سانس لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ارحم اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب ارحم کو مائرہ کی بھاری سانسوں کی آواز آنے لگی تو ارحم نے مائرہ کو اپنے حصار میں لیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ مائرہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ مائرہ کا وجود کانپنے لگا تھا۔ ارحم نے حیرت سے مائرہ کو دیکھا۔ پہلے کبھی وہ سوتے ہوئے کانپی تو نہ تھی، تو کیا وہ جاگ رہی تھی؟ ارحم نے سوچتے ہوئے مائرہ کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ مائرہ کو جاگتے دیکھ ارحم ساکت ہوا، نظروں کا تصادم ہوا اور بیک وقت دونوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں طوفان برپا ہوا تھا۔ ارحم مائرہ کی آنکھوں میں دیکھا اور مائرہ کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیا۔ آنکھیں موند کر وہ خود کو سیراب کرنے لگا تھا۔ مائرہ نے بھی ارحم کو خود سے دور نہیں کیا تھا۔ ارحم مائرہ کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کرتا، اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ مائرہ کے جسم کی رعنائیوں کو محسوس کرتا، اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ دونوں کے درمیان موجود ہر دوری کو ختم کرتا، مائرہ کو سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے جسم پر محبت بھرے بوسوں کی برسات کر رہا تھا۔ مائرہ کبھی سسکتی تو کبھی ارحم کی محبت بھری سرگوشی پر مسکرا دیتی۔ کمرے میں گونجتی معنی خیز سسکیاں اور ارحم کی بھاری آوازیں اس کے ایک ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ارحم کی آنکھ دروازے پر ہوتی بیل پر کھلی تھی۔ اس کی نظر اپنی شرٹ میں ملبوس مائرہ پر پڑی، جو نیند میں بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی گردن اور لبوں پر ارحم کا کیا گیا ظلم صاف واضح ہو رہا تھا۔ ارحم مسکرایا اور نرمی سے اس کے نشانات پر اپنے لب رکھتا ان نشانات کو چومنے لگا، لیکن وہ ڈور بیل کی آواز پر جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ ارحم نے گھڑی کی طرف دیکھا تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے مائرہ کو سونے کی اجازت دی تھی، اور اب جب ایک بار پھر اس کے جذبات انگڑائی لے رہے تھے تو کوئی اس وقت ان کے خوبصورت لمحات میں تنگ کرنے آ گیا تھا۔ ارحم شرٹ لیس ہی کمرے سے باہر نکلا اور گھر کے خارجی دروازے کے پاس جا کر دروازہ کھولا ہی تھا کہ ملائکہ نازیبہ حالت میں روتی ارحم کے گلے سے لگ گئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ مجھ سے، ارحم نے ملائکہ کو خود سے دور دھکیلا۔ ملائکہ اپنی پھٹی ہوئی شرٹ کو درست کرتی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارحم نے ناگواری سے پوچھا۔ ملائکہ نے روتے ہوئے ارحم کو دیکھا۔ میں یہاں تمہارے اور مائرہ کے درمیان دوریاں پیدا کرنے آئی تھی، لیکن دیکھو مجھے ہی اللہ نے رسوا کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں کچھ لڑکوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، میں کسی طرح بچ کر وہاں سے نکل آئی، ملائکہ نے روتے ہوئے کہا۔ تو اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ ارحم نے غصے سے کہا تو ملائکہ اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھی۔ ارحم، ہمارا رشتہ بے شک نہیں رہا، لیکن میں تمہاری کزن ہوں، ہمدردی کے ناطے مجھے اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتے؟ ملائکہ نے روتے ہوئے کہا تو ارحم نے ناگواری سے چہرہ پھیلاتا۔ جو سوچ رکھ کر تم یہاں آئی تھی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دوں گا؟ ارحم نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ارحم، ایسا نہیں کرو، میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب میری نیت بالکل صاف ہے۔ مجھے صرف اپنے گھر میں پناہ دے دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ملائکہ نے ارحم کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ارحم، مائرہ کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ سیڑھیوں پر کھڑی مائرہ کو دیکھا تھا۔ ارحم کی شرٹ ڈھیلی ہونے کی وجہ سے مائرہ کے کاندھے سے کھسکی ہوئی تھی، جبکہ اس کے کاندھے اور گردن پر موجود نشان دیکھ ملائکہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ملائکہ کی گرفت ارحم کے ہاتھ سے ڈھیلی ہوئی اور اس نے ہاتھ چھوڑا۔ ایسی حالت میں یہ یہاں؟ مائرہ بنا اپنی حالت کی پرواہ کیے نیچے آنے لگی تھی۔ میری جان، تم کمرے میں چلو، میں واپس آ رہا ہوں، ارحم نے مسکرا کر کہا تو مائرہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ رہا کمرہ، جاؤ رہ لو، لیکن صبح میرے اٹھنے سے پہلے تم مجھے گھر میں دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ ارحم کہہ کر دروازہ بند کرتا کچھ ہی منٹوں میں سیڑھیاں عبور کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، جبکہ ملائکہ اپنی مٹھیاں بھیجتی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں یہاں واپس جانے کے لیے تھوڑی آئی ہوں، اور اتنی آسانی سے میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے ایسی کیسی میری جگہ اسے دے دی؟ مجھے تو تم دیکھتے تک نہیں تھے، لیکن تم اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہے ہو۔ وہ جگہ میری تھی، مائرہ کی جگہ میں نے ہونا تھا، لیکن وہ ہے میری جگہ پر، میں اپنی جگہ لے کر رہوں گی۔ مائرہ نیم پاگل ہوتی چیخی اور پھر بیڈ پر گرتی
صبح یہاں رکنے کا پلان بنانے لگی۔ ارحم کمرے میں آئے تو مائرہ بیڈ پر بے چین بیٹھی تھی اور اپنی انگلیوں کے ناخن چبا رہی تھی۔ ارحم مائرہ کی طرف بڑھا اور اسے اپنی طرف کھینچتا اس کی گردن پر جھک کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ مائرہ کی آواز پر ارحم نے مائرہ کی گردن سے چہرہ نکال کر مائرہ کو دیکھا۔ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے یہاں آئی ہے، صبح چلی جائے گی۔ ارحم نے مسکرا کر مائرہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے لیا۔ لیکن وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ آپ لوگ تو اتنے امیر ہیں، وہ کسی ہوٹل میں بھی تو رک سکتی تھی۔ مائرہ نے کہا تو ارحم مائرہ کے چہرے پر جھکتا رکا تھا اور اس نے اپنا منہ پھیرا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ۔ ملائکہ کبھی ڈرائیور اور گارڈز کے بنا گھر سے نکلا ہی نہیں کرتی تھی، کیونکہ پاکستان میں اس کے بابا کے کئی دشمن تھے۔ تو آخر کیسے پھر یہ سب کچھ ہو گیا تھا؟ وہ اکیلی تو نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا، لیکن وہ اس وقت ملائکہ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنا خیال جھٹکتا واپس مائرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بارے میں ہم صبح بات کریں گے، اس وقت صرف تم مجھ پر دھیان دو۔ اتنے دنوں بعد مجھے میری بیوی کی قربت مل رہی ہے اور تم بیچ میں کسی تیسرے کا ذکر کر کے میرا موڈ خراب کر رہی ہو۔ ارحم نے مائرہ کے چہرے پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ مائرہ نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا۔ اچھا، ویسے لمحات میں سب سے حسین لمحہ کون سا تھا؟ وہ بغور مائرہ کا چہرہ دیکھ کر شوق لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ مائرہ کا جھکا ہوا چہرہ مزید جھکا۔ ارحم نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ ارحم نے مائرہ کے چہرے پر گرفت مضبوط کی تو مائرہ نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ارحم کی آنکھوں میں اس وقت خماری تھی۔ وہ مائرہ کے دیکھنے پر مسکرایا اور مائرہ کے چہرے پر جھکا اسے خود میں پیوست کرنے لگا۔ مائرہ ارحم کی شدت بھرے لمس پر تڑپ اٹھی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مائرہ، تم میری زندگی میں شامل ہونے والی پہلی عورت ہے جس کو دیکھتے ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے کے درمیان ہی مائرہ کو دیکھ کر بولا تھا۔ مائرہ کے چہرے پر ایک شرمگی مسکراہٹ آئی۔ لیکن ملائکہ، وہ کہتی کہتی رکی، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ وہ میری بچپن کی منگ تھی اور اس رشتے میں میرے گھر والوں کی مرضی شامل تھی، جیسے کہ تم سے شادی کرنے میں میرے گھر والوں کی مرضی شامل تھی۔ میں نے کبھی اسے اپنی کزن کے علاوہ منگیتر کر کے روپ میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے والی لڑکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد جب وہ میرے پاس آئے گی تو مجھے خود ہی محبت ہو جائے گی، اور ویسے بھی میں اپنے محرم رشتے سے محبت کرنے کے حق میں تھا، چونکہ بابا کو ملائکہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے والی لڑکی تھی جسے نہ بولنے کی تمیز تھی نہ ہی بڑوں کا احترام کرنے کی۔ اسی وجہ سے بابا نے اپنے دوست کی بیٹی سے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور دیکھو میرے نصیب میں تم لکھی تھی۔ ارحم کہہ کر مسکرایا اور باری باری مائرہ کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ مائرہ ارحم کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ ارحم کھلے دل سے مسکرایا اور مائرہ کو اپنی باہوں میں بھرتا، بیڈ پر نرمی سے لٹاتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ارحم کی نگاہوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کی تڑپ اب جا کر کسی کنارے لگی ہو۔ مائرہ اس کے وجود کے لمس سے لرز رہی تھی، مگر یہ لرزہ خوف کا نہیں، محبت کی شدت کا تھا۔ دھیرے دھیرے ہر دیوار، ہر پردہ جیسے خود بخود گرنے لگا۔ وہ دونوں ایک ایسے لمحے میں تھے جہاں لفظوں کی کوئی جگہ نہ تھی، صرف خاموشی کی زبان بولی جا رہی تھی۔ ارحم کی انگلیاں جب اس کے رخسار کو چھوتی تو مائرہ کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس کے لبوں پر پڑنے والا لمس جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی کا پیغام ہو۔ وہ اس کے وجود کو محبت سے سجا رہا تھا، ہر لمس میں چاہت کی کہانی تھی۔ کمرے کی فضا میں سسکیوں اور آہستہ سرگوشیوں کا امتزاج ایک دل نشیں ساز بن چکا تھا۔ مائرہ کی سسکیاں کبھی نرمی سے چھپائی گئیں، کبھی بے اختیار عیاں ہو گئیں، اور ارحم، وہ ہر لمحہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں جسم نہیں، روحیں ایک ہو رہی تھیں۔ ارحم کی صبح آنکھ کھلی تو مائرہ کمرے میں نہیں تھی۔ ارحم بیڈ پر ہاتھ پھیرتا مسکرایا اور چھت کو گھورنے لگا۔ کچھ دن پہلے کا منظر اور اپنی دادی کی باتیں اس کی سماعتوں میں گونجی۔ بیٹا، کیوں تکلیف دے رہے ہو خود کو؟ تمہاری بہن کی جگہ نہیں، تم اپنی جگہ آئی ہو، وہ محبت سے کہتی مائرہ کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ باہر کھڑا ارحم حیرت سے اپنی اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ دادی،
آپ کو تو सब मालूम था ना, आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। वो शिकवा कुन नज़रों से उन्हें देख कर बोली थी, क्योंकि जावर मुझे मेरे बच्चों से अजीज है और मैं उसकी इज्जत पर उंगली नहीं उठने दे सकती थी। वो मोहब्बत से मायरा का चेहरा साफ करके बोली, आप अरहम को सच बताएं ना, अगर वो मुझे कबूल करता है तो सब ठीक हो जाएगा। वो हिचकियों के दरमियान बोली। अरहम को दुख हुआ था कि उसकी दादी ने उससे हकीकत छुपाई। अगर वो हकीकत उसे बता देती तो वो खुद मायरा को एक्सेप्ट कर लेता और मायरा को इस तकलीफ से दो चार ना होना पड़ता। अरहम ने इरादा कर लिया था कि वो अब मायरा के मुंह से ही सब कुछ निकलवाएगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कैसे वो ये सब करेगा। इसीलिए वो मरी के लिए निकल आया था और यहाँ उसकी मुलाकात मारिया से हुई। उसने मायरा के सामने सारी हकीकत बयान की। मोबाइल की बजती रिंगटोन पर वो उठा, फ्रेश होता कमरे से बाहर निकला, लेकिन सामने का मंजर देखकर अरहम की हैरत से आंखें फैली थी। मायरा सुबह उठकर नीचे आई तो मलाइका कल रात वाली हालत में ही थी। मायरा ने अपनी गर्दन को ठीक से ढांपा और किचन में गई। मेरे लिए भी नाश्ता बनाओ, मलाइका कहकर घर की मालकिन की तरह कहती सोफे पर जा बैठी। मायरा उसकी बात अनसुनी करके नाश्ता बनाने लगी। अरहम और खुद का नाश्ता बना लेने के बाद वो किचन से निकली और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखकर ब्रेड और जैम लेने के लिए किचन में गई। जब वापस आई तो मलाइका मैडम मोबाइल स्क्रॉल करती बेढंगे से नाश्ता कर रही थी। एक चाय का कप वो डाइनिंग टेबल पर गिरा चुकी थी। पूरा डाइनिंग टेबल गंदा हो गया था और तो और सफ़ेद टाइल्स वाला फर्श भी गंदा हो चुका था। मायरा का पारा हाई हो गया था, लेकिन वो उसके मुंह लगना नहीं चाहते थे, इसीलिए खामोशी से पलटी और फिर से नाश्ता बनाने लगी। मलाइका ने सर उठाकर मायरा को देखा और तंजिया हंसी, गवार जाहिल लड़की। वो तंजिया कहती पराठे के साथ इंसाफ करने लगी। बेढंगे तरीक़े से नाश्ता करने के बाद वो उठी तो मायरा एक और नाश्ते की प्लेट करके किचन से निकली। मायरा का अब सीधा ऊपर जाने का इरादा था। मलाइका मायरा के रास्ते में आई और ट्रे गिराने की कोशिश की। मायरा ने महारत से वो ट्रे टेबल पर रखी और 2 थप्पड़ मलाइका के मुंह पर लगाए, हाथ मरोड़ कर पीछे कमर पर पिन कर दिए। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई दब्बू सी लड़की हूँ और तुम्हारी इन हरकतों से डर जाऊंगी? शुक्र करो इतना गंद देखकर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना दिल तो कर रहा था कि तुम्हें जिंदा ही कब्र में उतार दूं। मायरा गुस्से से दहाड़ी थी। सीढ़ियों पर खड़े अरहम ने अपनी मासूम दिखने वाली बीवी को देखा था। उसे इतना गुस्सा आता था, इस बात का तो उसे इल्म भी नहीं था। अरहम देखो, ये मुझे मार रही है। सीढ़ियों पर खड़े अरहम को देखकर मलाइका ने रोते हुए कहा। मायरा ने चौंक कर पहले सीढ़ियों पर खड़े अरहम को देखा और फिर मलाइका, जो अब रो रही थी। मायरा ने अरहम के चेहरे की तरफ देखा तो वो मायरा को ही देख रहा था। चेहरे पर किसी भी किस्म के कोई आसार नहीं थे। मायरा को लगा था कि वो मलाइका की बात पर यकीन कर चुका है। नहीं अरहम, इसने क्या? इसने एक तो नाश्ता मांगा मैंने तुमसे, तो तुमने इस तरह नीचे फर्श पर गिरा दिया कि ज़मीन से उठाकर खाओ, और देखो इसने मुझे कितनी बुरी तरह धक्का दिया कि पाँव पर भी सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है। वो रोती हुई बोली थी। मायरा ने बेयकीनी से मलाइका को देखा। क्या वो इस हद तक गिर सकती थी? नहीं अरहम। मायरा कुछ बोलने ही वाली थी कि अरहम ने हाथ उठाकर उसे बोलने से मना किया और मलाइका के मुकाबिल आया। मलाइका अभी तक रो रही थी। तुम्हारे गार्ड्स बाहर खड़े हैं, आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाई दी तो याद रखो, ऐसा केस करवाकर जेल में करवाऊंगा ना कि कोई भी बाहर निकलवा नहीं सकेगा। अरहम ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया था। थोड़ी देर पहले मलाइका के गार्ड्स ने कॉल की थी कि कल उन्होंने मलाइका को यहाँ छोड़ा था। अचानक किसी इमरजेंसी के तहत मलाइका को वापस ले जाना था, और जब वो कमरे से बाहर आया तो वो मलाइका की हरकत देख चुका था। मलाइका का चाय गिराना और मायरा का रास्ता रोकना, गार्ड्स के नाम पर मलाइका के चेहरे का रंग फक हुआ था और उसने सर झुकाया था। ये ऐसे कहीं नहीं जाएगी। जो गंद फैलाया है इसे साफ करो, अगर सलामत वापस जाना चाहती हो तो। मायरा ने गुस्से से कहा तो मलाइका ने अरहम की तरफ देखा कि वो अभी कहेगा कि इसे जाने दो, लेकिन अरहम मायरा को देखता मुस्कुरा रहा था। बस इतनी सी बात, इन्हें जाने की इतनी जल्दी भी नहीं है कि ये पहले डाइनिंग एरिया साफ करेंगी और वो बर्तन भी धोएंगी जो इसने गंदे किए हैं, फिर जाएगी। अरहम के कहने पर मलाइका की आंखें फैली।
मैं कैसे? हाथों से। आप शुरू हो जाओ। मायरा कहकर नाश्ता लेती हॉल में ही बैठ गई थी और अरहम उसके साथ बैठकर उसे नाश्ता करवाने लगा था और खुद भी कर रहा था। मायरा दूर से गुस्से से डुबडुबी मलाइका से सफाई करवा रही थी। मलाइका मरती क्या ना करती, उसे ये सब करना पड़ रहा था, वरना कोई फर्ज नहीं था कि अरहम उसके वालिद को सब कुछ सच बता देता। इतना अच्छे से साफ नहीं किया, लेकिन ठीक है, अब वापस नजर नहीं आना। मायरा ने मुंह बसोड़ कर कहा। मलाइका ने एक नज़र अरहम पर डाली, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी, और वह मुसलसल मायरा को देख रहा था। अरहम। मायरा ने जैसे ही अरहम की तरफ बढ़ना चाहा, मायरा उसके रास्ते में हायल हुई। वो रहा रास्ता। मायरा ने अरहम के हाथ अपनी कमर पर बांध कर कहा। अरहम ने थोड़ी मायरा के कांधे पर रखी और मुस्कुराता उसके चेहरे को देखने लगा। मलाइका सर झुकाती वहां से निकल गई थी। मलाइका के जाने के बाद मायरा ने अरहम से अलग होना चाहा, लेकिन वो तो उसके चेहरे के नकूश में खो गया था। अरहम, छोड़े मुझे। मायरा शर्म से लाल होती चेहरा फेर कर बोली थी। मायरा की गर्दन अब अरहम की आंखों के सामने थी, जहां अरहम की गई गुस्ताखियों के निशानात साफ वाज़ेह थे। अरहम ने नरमी से उन पर अपने लब रखे। मायरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। वो अरहम से पीछे होने की कोशिश करने लगी, लेकिन अरहम की गिरफ्त से निकलना अब कहाँ मुमकिन था। अरहम मायरा को अपनी बाहों में भरता खारजी दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। मुझे काम करना है। अरहम की आंखों में खुमारी देख वो झिझक कर बोली थी। फिलहाल तो अपने शौहर पर तवज्जो दो मेरी जान, काम खुद ही हो जाएंगे। वो खुमार आलूद लहजे में बोलता कमरे में दाखिल हुआ और पाँव से जोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। मायरा को बेड पर लिटाता उस पर साया फिगन हुआ और मायरा के लबों को अपने लबों की दस्तरस में लिया। अरहम की निगाहों में ठहरी शिद्दत ने मायरा के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर दिया था। वो लम्हा लम्हा जैसे वक्त की कैद से आज़ाद होकर सिर्फ एक दूसरे के वजूद में गुम हो रहे थे। अरहम का लम्स, उसकी मोहब्बत भरी सरगोशियाँ मायरा के वजूद को एक अनकही कैफियत में ले जा रही थी। वो लम्हे जो लफ्ज़ों के मोहताज न थे, मगर हर लम्स एक दास्तान सुना रहा था। मायरा की पलकें झुकी हुई थी, मगर दिल की दुनिया जाग रही थी। अरहम के नर्म बोसे उसके माथे, रुखसार और लबों पर मोहब्बत की मोहर सब्त कर रहे थे। कमरे की फिजा में एक गहरी खामोशी थी, जो सिर्फ दिल की धड़कनों और मोहब्बत की सरगोशियों से लबरेज थी। वो दोनों एक दूसरे की आगोश में ऐसे सिमटे थे, जैसे सदियों की प्यास को एक पल में बुझाना चाहते हैं। उनके बीच हायल हर फासला, हर झिझक अब किस्सा माजी बन चुकी थी। अब वो सिर्फ कुर्बत थी, एहसास था, और एक ऐसी मोहब्बत जो हर हद से आज़ाद हो चुकी थी। पूरी रात अरहम की शिद्दतें बर्दाश्त करने के बाद वो थक चुकी थी, लेकिन अरहम जब जब मायरा के करीब आ रहा था, वो खुद के जज्बात को रोक नहीं पा रहा था। मरी का ये सफ़र अरहम के साथ मायरा का बेहद हसीन सफ़र गुजरा था। अब वो खुद से अरहम के साथ घूमने की ख्वाहिश करती थी, अरहम की क़ुर्बत की चाहत करती थी, और मायरा का ये बदलाव अरहम को बहुत भा रहा था। वो मुकम्मल तौर पर अरहम के रंग में ढल गई थी। उससे शिकवा करना, लड़ना, नाराज़ होना बिल्कुल एक सच्ची और वफादार बीवी की मानंद था। मोहब्बत से खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक अरहम उसके साथ रहा करता था। मलाइका वापस जा चुकी थी। अरहम ने अपनी माँ को भी समझाया था कि अब वो मायरा को एक्सेप्ट कर लें। मलाइका उसके नसीब में नहीं, मायरा थी। मायरा ने बीतते वक्त के साथ फरीहा बेगम के दिल में भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। वो हर वक्त उसके आगे पीछे रहती। उनका जो काम होता वो खुद अपने हाथों से करती थी, जबकि मायरा अब अरहम से ज़्यादा अपनी सास को ही वक्त दिया करती थी, जिसकी वजह से अरहम सिच होने लगा था। लेकिन उसे मायरा को उसकी माँ का खिदमत करना पसंद आ रहा था, कि वो उसकी माँ के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत कर रही है। इसीलिए अरहम ने उसे कुछ भी ना कहा था।
बस वो अपनी जलन को मायरा पर आशना कर दिया करता था और रात भर अपनी शिद्दतों से मायरा को हलकान किए रखता था। मायरा दिन ब दिन अरहम की मोहब्बत में निखरती जा रही थी। मायरा जब अपने माँ बाप से वापस आकर मिली तो उसके माँ बाप ने पहले पहल तो गुस्से का इजहार किया, लेकिन मायरा के कहने पर वो मारिया को माफ़ कर चुके थे। मारिया अब माँ बनने वाली थी, जिसकी वजह से मायरा के घर वाले और हमजा के घर वाले मारिया की खिदमतें करने में मसरूफ़ थे। जिंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी थी, लेकिन पहले से ज़्यादा खुशियों भरी और मोहब्बत भरी। किसी के दिल में नफ़रत ना थी, दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम और मोहब्बत था। चंद महीनों बाद हमजा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहल रहा था, जबकि सब लोग डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन वार्ड से बाहर आया तो उसके हाथ में एक नन्हा सा वजूद था। हमजा ने उस वजूद को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। मेरी बीवी कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर ने खुशदिली से इस बच्चे को हमजा की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर गया था। डॉक्टर साहब ने नर्स को आगे आने का इशारा किया और वो बच्चा नर्स को पकड़ाकर हमजा का हाथ थामा। मुबारक हो, बेटा हुआ है और आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा तो हमजा ने सुख का सांस लिया था। क्या मैं अभी मिल लूँ अपनी बीवी से? हमजा जल्दबाजी में बोला। डॉक्टर मुस्कुराया। मिस्टर हमजा, बेफिक्र रहिए, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप तब उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर कहकर वहाँ से चला गया, जबकि थोड़ी देर बाद मारिया को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और सब इस वक्त वार्ड में जमा थे। खुशियाँ कहकहे वार्ड में गूंज रहे थे और मारिया नम आँखों से सबको देखती उनकी खुशियों के लिए दुआ गो हुई थी। वो नन्हा सा वजूद उनके हाथों में जाता, कभी रोने लगता तो कभी हैरत से उन्हें देखता। हमजा मारिया को अपने हिसार में लिए मुस्कुराकर इन सबको ही देख रहा था।